ویلکم بیک ناظرین. ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے کرن ڈار صاحبہ. پاکستان مسلم نون کے ایم این اے ہیں اور ان کا تجزیہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, بیلنس ہوتا ہے, اور معیشت کی بات کرتی ہیں, سیاست کی بات کرتی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. آپ کو خود پتا ہے معیشت کا کیا حال ہوا ان 3.5 پونے 4 سال میں خان صاحب کر کے گئے. اب افراتفری پھیلا رہے ہیں کہ میں آؤں گا. اس ٹائم ہمارے پاس بھی پسٹل تھے اور محمود خان کہہ رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کہ ہم فورس بھی استعمال کریں. اس سے تو ٹکراؤ ہوگا, کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, انہوں نے ہمیں یا ہماری حکومت کو جسٹیفائی کر دیا کہ ہم نے شیلنگ کیوں کی اور ہم نے یہ ساری رکاوٹیں کیوں, رانا ثناء اللہ نے بینگ اے منسٹر انہوں نے یہ رکاوٹیں کیوں کی اور یہ پشاور سے کیوں نکلے. تو میرے خیال سے کسی بھی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایویڈنس ہیں. لاہور سے جو اسلحہ نکلا, جو کمال جو ہمارا انسپیکٹر اس کو جو شوٹ کیا گیا, اور یہ سارے انسیڈنٹ جو ہیں یہ اسی کی کڑی تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ سب نفاذ کیا گیا. 144 کا دفعہ لگائی گئی اور اس کو انفورس بھی کیا گیا. تو مجھے بتا دیں, جب اس لانگ مارچ اور خونی مارچ سے پہلے جب جلسوں میں عمران خان صاحب بول رہے تھے اور باقی سب لوگ بول رہے تھے, وہ اس کو خونی انقلاب اور جہاد کا نام دے رہے تھے. تو مجھے بتا دیں پھر جب ایسے لیڈر, تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے, تو مجھے بتا دیں کہ پولیس جو ان کے کارکن تھے ان سب کے پاس ہی پسٹل تھی, ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار تھا جس سے خانہ جنگی ہونی تھی. اور یہ خانہ جنگی عمران خان صاحب نے نہیں روکی واپس جا کے, یہ خانہ جنگی آگ تو لگائی گئی. آپ دیکھیں ڈیل چوک کے پاس آگ بھی لگا دی گئی, ٹھیک, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے بھاگے کہ ان کے لوگ کم تھے. اور فائر انہوں نے کیا کرنے تھے, بالکل ان کے پاس بھی پسٹلز تھیں جو یہ اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب. مجھے بتائیں, یہ پاکستان کے میں رہنے والا شخص ہی یہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا تھا. اور میں وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں کیا بات کروں, میں ان کے بارے میں کیا جملہ بولوں کہ وہ ایک اکائی فیڈرل کے اوپر حملہ کرنے آئی تھی. کمال ہے, یہ آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا. اور آپ نے آج دیکھا کہ کیبنٹ جو میٹنگ ہوئی اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ان دونوں کے جو بیانات ہیں, جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کے پر انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی, آئینی کارروائی ہوگی. انتقامی کارروائی نہیں ہم کریں گے, ہم آئینی اور قانونی کارروائی کریں گے. آپ کو خود پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پہلے حکم تھا کہ H9 کی طرف جائیں, یہ ڈی بلوچ کا یعنی کہ ڈی چوک کی طرف آئے, اور آپ کو پتا ہے جناح ایونیو کے پاس رکے آ کے. پہلے بھی سپریم کورٹ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈی چوک پہ آئیں, لیکن وہ آئے. ایک بات. دوسری بات, اب بھی عدالت کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے, ہمیں اجازت دی جائے. آپ کو خود پتا ہے, یہ تو صاف ظاہر ہے نا, عدالت ان کو کیسے اجازت دے گی. آپ کو یاد ہوگا وہ دور میاں نواز شریف صاحب کا, جب وزیر داخلہ ہوتے تھے چودھری نثار, ان کو بھی کہا تھا کہ ہم آپارا سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن وہ ڈی چوک پہ آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی. یہ عمران خان صاحب وہی ہے جن کی سیاست ڈی چوک سے شروع ہوئی اور یہ دفن کرنے بھی ڈی چوک ہی آ رہے ہیں. اور جہاں تک بالکل دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلا, وہ یو ٹرنز کا ہے اور عدالتوں کے حکم نامے نہ ماننے کا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے اوپر ریلائی نہیں کرتے, اور یہ جان بوجھ کے یہی ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں. یہ 6 دن انتظار کرتے رہے اور یہ سپریم کورٹ کل جائیں گے. آپ سوچیں, جب یہ انہوں نے کہا کہ جی میں بنی گالا جا رہا ہوں, میں 6 دن کے بعد آؤں گا, اور بنی گالا کی جگہ یہ پشاور چلے گئے. تو بھائی اگلے دن آپ نے رجوع کرنا تھا سپریم کورٹ سے, اگلے دن آپ نے رجوع نہیں کیا, چلیں اسے اگلے دن کرتے. اب میں وہ فواد چودھری صاحب کا وہ دیکھی تھی انٹرویو, تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ کل رجوع کریں گے, اور بدھ کو ان کے 6 دنوں کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو میں ایسے شخص کے بارے میں تو ہنسی بھی نہیں آتی نا, کیونکہ جس طرف یہ ہماری یوتھ کو لے گیا ہے اور جو انتشار آپ نے دیکھا, آپ دیکھیں لوگ آگ لگا رہے ہیں. یہ مجھے بتا دیں, مدینہ کی ریاست میں کہاں آگ لگتی تھی؟ مجھے بتائیں کہاں گالیاں دی جاتی تھیں, کہاں بدتمیزی کی جاتی تھی. اور میں اس شخص کے بارے میں میں کیا کہوں, جو ڈر کے مارے اپنے لوگوں کو گرمی میں چھوڑ کے, جو ڈر کے مارے بنی گالا اپنے گھر نہیں گیا, وہ پشاور گیا تاکہ لوگ پکڑے نہ. اور اب یہ چھتری, اور آپ نے دیکھا ہے اس کی جو سپیچز ہیں کل بھی کی اس نے,
وہ کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اگر ہماری بات نہ مانی اور ہمیں پروٹیکشن نہ دی تو میرے پاس پلان بی بھی ہے. تو یعنی ایک تھریٹن وے ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے اور وہ جو فیصلے ہے وہ ہمارے حق میں کرے گا اور یا وہ فیصلے کرے گا جو ہمیں سوٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز معیشت آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی گورنر بھی آپ کے آ گئے ہیں، وزراء نے حلف بھی لے لیا. پہلے ایک بڑا صوبہ اس ملک کا، اس کے اندر ایک بڑی کرائسس تھی، آئینی کرائسس تھی اور بڑے مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات معیشت، آپ نے عمران خان کو نکالا کہ ان کی گورننس صحیح نہیں ہے، مہنگائی مارچ کیا، مہنگائی کے خلاف مارچ کیا، اور ابھی آپ کے دور میں پر لیٹر جو ہے نا 30 روپے بڑھے ہیں. اس سے تو ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے کرن ڈار صاحبہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو معاہدہ یہ آئی ایم ایف سے کر کے گئے تھے اس میں پیٹرول کی قیمت نے اوپر ہی جانا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے مارچ میں روک دیا جب ہم ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے تھے. یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے حق میں رہیں، لوگ پیٹرول کی قیمتوں میں آئی ایم ایف میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے، یہ ان سے کمٹ کر کے آئے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائز کو بڑھائیں گے. ٹھیک. اور جب ہماری حکومت آئی یہ صرف ایک انہوں نے پاپولر فیصلہ کیا کہ ہم پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھائیں گے. اور جب ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا، جب ہماری حکومت آئی، جب ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا تو ہم نے اسٹے کیا کہ ہم نے کہا نہیں، ہم نے پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھانی. جب آئی ایم ایف نے ہمیں یہ جواب دیا کہ جب تک آپ کہتے کچھ اور ہیں آپ کرتے کچھ اور ہیں، یہ جملہ سننے کو ملا. اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ جب تک آپ پیٹرول کی پرائز اوپر نہیں لے کے جائیں گے، اس کو نہیں بڑھائیں گے، ہم آپ سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. تو مجھے بتائیں، پیٹرول کی پرائز تو یہ بڑھا کے گئے تھے، ہم تو بھی ان کا خمیازہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ بگاڑ کے گئے ہیں پونے 4 سالوں میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوا سال ایک سال 2 مہینے کی جو 3 مہینے کی جو ہمیں حکومت میں بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بہتری ضرور لے کر آئیں گے. تبدیلی نہیں کہوں گی میں، جملہ تبدیلی نہیں بولوں گی، میں بہتری کی بات کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کر آئیں گے. پہلے تو تبدیلی نہیں تھی، تباہی آئی تھی، آپ کو خود پتہ ہے. اس میں نے تبدیلی کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ہم معیشت میں بھی، اور اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے اقتدار میں بھی، لوگوں کے لہجوں میں بھی، اور لوگوں میں پیشنس پیدا کریں. لوگوں کی ویلیوز جو چھین لی گئی ہیں ان سے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، بڑے بزرگ تو اب کہیں نظر ہی نہیں کہیں آ رہے، وہ تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. وہ تو تربیت بھی دینے کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کن کو تربیت دیں، جو سننے کے لیے کوئی بیٹھے گا تو تربیت دیں گے، نہ کہ دیواروں کو تربیت دیں، کہ صوفوں کو یا کرسیوں کو تربیت دیں. بڑی مہربانی. جہاں معیشت کی بات کروں گی وہاں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے ویلیوز، ہمارے بچے ہمارے ویلیوز ہیں، یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں وہ ویلیوز واپس لے کر آئیں. بڑی مہربانی کرن ڈار صاحب، آپ نے ٹائم دینے سے اجازت. اللہ حافظ.